ایران کی چابہار پورٹ سے علیحدہ ہونے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ہی ملک میں دوستوں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں کہا گیا ہے کہ نریندر نے پھر کیا ٹرمپ کے آگے سرنڈر۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ معاہدہ کرنے پر اسے بڑی کامیابی کہنے والے مودی چابہار کا کنٹرول چھوڑنے پر خاموش ہیں۔ افسوس کہ مودی ٹرمپ کے آگے جھک گئے اور ملک کا نقصان کر دیا۔ یاد رہے دوستوں کہ سال 2024 میں بھارت نے 10 سال کے لیے ایران کی چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھالا تھا۔ امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد بھارت نے ایران کی چابہار بندرگاہ سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ بھارت نے پابندیاں لاگو ہونے سے پہلے ایران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کر دی ہے، جس کے بعد اب ایران اس سرمایہ کو بھارت کی شمولیت کے بغیر بندرگاہ پر سرگرمیوں کے لیے استعمال کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ پیس کانفرنس سے وابستہ غزہ کے لیے خصوصی ایگزیکٹو کمیٹی کی تشکیل کا اعلان اسرائیل کے ساتھ کسی ہم آہنگی کے بغیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے اسرائیل کی پالیسی کے خلاف اقدام قرار دیا۔ نیتن یاہو نے وزیر خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر بات چیت کے لیے امریکی وزیر خارجہ سے رابطہ کریں۔ دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی تشکیل سے باخبر تھا۔ اس کمیٹی کی تشکیل فلسطینی عوام کے لیے شہر کی حیثیت رکھتی ہے اور قومی خواب کی تکمیل کے لیے غزہ اور مغربی کنارے کے درمیان ایک بنیادی کڑی ہے۔ یہ کمیٹی 15 پیشہ ور تکنیکی اور معتدل فلسطینی شخصیات پر مشتمل ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ شخصیات سیاسی گروہ بندیوں سے دور رہ کر پٹی کے اندر ترقیاتی، امدادی اور انسانی کاموں کا طویل تجربہ رکھتی ہے۔ دوستو، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمیٹی مکمل طور پر غزہ کی تعمیر نو کے اس مصری منصوبے کے تحت کام کرے گی جس کی عرب لیگ، اسلامی ممالک اور یورپی یونین نے حمایت کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں امن کونسل کی تشکیل کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا اعلان امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی اور تعمیر نو کی کوششوں کی حمایت کے لیے کیا تھا۔ اس سے پہلے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے میں درپیش رکاوٹوں کی وجہ سے اس اعلان میں تاخیر ہوئی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جنگ بندی معاہدے کو اب بھی چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ حماس اور اسرائیل ایک دوسرے پر دوستوں خلاف ورزی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ 10 اکتوبر کو اس کے نفاذ کے بعد سے اموات اور زخمی ہونے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ تصدیق کیے جانے کے بعد کہ انہوں نے فی الحال ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ مؤخر کر دیا ہے، دونوں ممالک کے درمیان دوستوں کشیدگی کی شدت میں نسبتاً کمی آئی ہے۔ تاہم امریکی خصوصی ایلچی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان رابطے کے باوجود تناؤ بدستور برقرار ہے۔ وائٹ ہاؤس کا بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے اپنے تمام آپشنوں کو کھلا رکھا ہوا ہے، اور حتمی طور پر کیا فیصلہ ہوگا یہ خود صدر ٹرمپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ وہ فیصلہ کریں گے جو امریکہ اور دنیا کے مفاد میں ہوں گے، جیسا کہ ہفتے کے روز امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا تھا۔ دوستو، میرے خیال سے وائٹ ہاؤس الٹ کہہ رہا ہے، بلکہ اسے یہ کہنا ہوگا کہ ٹرمپ وہ فیصلہ کریں گے جو امریکہ اور دنیا کی تباہی کا مرکز ہوگا۔ عرب اور یورپی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس امید پر رابطہ کیا تھا کہ عالمی اقتصادی فورم کے آغاز سے پہلے امریکی خصوصی ایلچی کے ساتھ ایک ملاقات طے ہو سکے، تاہم اس ملاقات کے انتظامات مکمل نہیں ہو سکے۔ کیونکہ یہ ملاقات اس لیے نہیں ہو سکی کہ امریکی سیاسی اور فوجی حکام پہلے ہی ایران کے خلاف ممکنہ فوجی آپشن پر کام شروع کر چکے تھے، اور نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو جیسے اعلیٰ معاونین کی جانب سے غیر رسمی بریفنگ بھی دی جا رہی تھی۔ حالانکہ اسی روز صدر ٹرمپ کی دفاعی وزیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سمیت اعلیٰ حکام کے ساتھ بعض منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ملاقات بھی طے تھی۔ تاہم صدر ٹرمپ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اس کی بجائے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سخت بیانات دیے اور ایرانی مظاہرین سے اداروں پر قابو پانے کی بھی اپیل کی۔ بعد میں دوستو، بدھ، جمعرات اور جمعے کو صدر ٹرمپ نے اپنے لہجے میں کچھ نرمی کی۔ جمعے کے روز انہوں نے ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے سزائے موت کا عمل روک دیا۔
جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کی تعداد 800 تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ میں ایرانی قیادت کی جانب سے تمام مجوزہ سزائے موت کے فیصلے منسوخ کیے جانے پر ان کو سراہتا ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود امریکہ نے خطے میں مزید فوجی دستے بھیج دیے، جو اس بات کی علامت ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے موقف پر دوبارہ غور کر سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی اچانک حملے کا بھی فیصلہ کر لیں، کیونکہ دوستو صدر ٹرمپ کے دماغ کا کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، حتیٰ کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز یعنی SDF کے انخلاء کے ساتھ ہی شامی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فورسز قصبہ دیر حافظ سے شروع کرتے ہوئے دریائے فرات کے مغربی علاقے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوج نے مزید بتایا ہے کہ اس کے اہلکاروں نے حلب میں مسکنہ اور دبسی افغان کے 2 علاقوں کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے اور الجراح فوجی ایئر بیس پر اپنے کنٹرول کا اشارہ بھی دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شامی ڈیموکریٹک فورسز کے سینکڑوں اہلکاروں نے خود کو فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ شامی فوج نے دوستو اس سے پہلے شہریوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ قصبہ دیر حافظ میں اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک اسے محفوظ بنانے اور وہاں سے بارودی سرنگوں اور جنگی باقیات کو ہٹانے کا کام مکمل نہ ہو جائے۔ یاد رہے دوستو کہ حلب شہر میں گزشتہ ہفتے شامی فوج اور SDF یعنی شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھی، جو درجنوں کی ہلاکت اور ہزاروں کی بے گھری کے باعث بنی۔ ان جھڑپوں کا خاتمہ کرد فورسز کے شیخ مقصود الاشرفیہ اور بنی زید کے محلوں سے نکلنے کے معاہدے پر ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی سوشل میڈیا پوسٹ پڑھنے کے بعد بیان دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی مکمل تباہی کے مجرم اور قصوروار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کے 37 سالہ اقتدار کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ایران میں نئی قیادت تلاش کی جائے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں ممکنہ امریکی فوجی آپریشن کی وسعت کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر یہ بھی کہا کہ آیت اللہ خامنئی کا اب تک کا بہترین فیصلہ 2 دن پہلے 800 سے زائد لوگوں کو سزائے موت نہ دینا تھا۔ صدر ٹرمپ کا یہ تبصرہ آیت اللہ خامنئی کے آن لائن اکاؤنٹ سے صدر ٹرمپ کے نام پیغامات کے سلسلے کی اشاعت کے تھوڑی دیر بعد سامنے آیا، جن میں امریکی صدر ٹرمپ پر ایران میں تشدد اور مہلک بد امنی کا ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس پوسٹ کا جائزہ لینے کے بعد صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے حکمراں اقتدار کے لیے جبر اور تشدد کا سہارا لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے قائد کے طور پر انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایران کی مکمل تباہی اور غیر معمولی سطح پر تشدد کا استعمال ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ملک کو چلانے کے لیے قیادت چاہے وہ انتہائی نچلی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ملک کے معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے پر ایسے توجہ دینی چاہیے جیسا کہ میں امریکہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ کہ کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو مار دینا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قیادت احترام پر مبنی ہوتی ہے، خوف اور موت پر نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ذاتی سطح پر مزید آگے بڑھے اور علی خامنئی اور ایرانی نظام حکومت کی شدید مذمت کی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ شخص بیمار ہے، اسے اپنا ملک صحیح طریقے سے چلانا چاہیے اور لوگوں کو مارنا بند کرنا چاہیے۔ خراب قیادت کی وجہ سے اس شخص کا ملک دنیا میں رہنے کے لیے بدترین جگہ بن چکا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے صدر ٹرمپ کو احتجاج کے دوران جانی اور مالی نقصان اور ایرانیوں کی ساکھ کو متاثر کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم امریکی صدر ٹرمپ کو ملک میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی وجہ سے مجرم سمجھتے ہیں۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف حالیہ اشتعال انگیزی مختلف تھی کیونکہ امریکی صدر اس میں ذاتی طور پر ملوث تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں حالیہ فتنے کے پیچھے ٹرمپ کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ سے وابستہ ان لوگوں نے احتجاج کے دوران بھاری نقصان پہنچایا اور ہزاروں افراد کو مار دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے دوستو یہ بھی کہا تھا کہ ہماری حکومت ملک کو جنگ میں نہیں دھکیلے گی، لیکن وہ مقامی یا بین الاقوامی مجرموں کو سزا سے بھی بچنے نہیں دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک معاشی صورتحال کا تعلق ہے، اعتراف کرتا ہوں کہ یہ خراب ہے اور شہری حقیقی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے صدر ٹرمپ کو ظالم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اسی طرح گریں گے جیسے فرعون گرا تھا۔
دوستو، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر نے گزشتہ چند دنوں میں کئی بار ایران کے خلاف فوجی آپشن استعمال کرنے کا اشارہ دیا تھا اور خطے کی طرف طیارہ بردار بحری جہاز اور جنگی بیڑے روانہ کر دیے تھے۔ تاہم صدر ٹرمپ کے بیانات کی شدت میں اس وقت کمی آئی تھی جب ٹرمپ نے جمعے کو ایرانی قیادت کا اس بات پر شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے مظاہرین کی سزائے موت روک دی ہے۔ ڈنمارک کے ہزاروں شہریوں نے ہفتے کے روز سڑکوں پر نکل کر امریکہ کے خلاف احتجاج کیا ہے تاکہ وہ گرین لینڈ پر امریکی قبضے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے عزائم پر اپنا غم و غصہ ظاہر کر سکے۔ ہزاروں شہریوں کا ڈنمارک میں یہ احتجاج دوستو اس وقت سامنے آیا جب جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے یورپی ملکوں کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے گرین لینڈ کے حوالے سے ڈنمارک کے موقف کی حمایت کی اور امریکی عزائم کی مخالفت کی تو ان پر بھی مزید ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ پہلے یہ ٹیرف 10% ہوگا اور جون میں 25% بڑھا دیا جائے گا۔ یہ دوستو پہلا موقع ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یورپی ملکوں کے خلاف اپنے انتقامی اقتصادی عزائم کا کھلے عام اظہار کیا ہے تاکہ وہ گرین لینڈ پر قبضے میں امریکہ کے دباؤ میں رہیں اور حمایت پر مجبور ہو جائیں۔ سڑکوں پر موجود ہزاروں مظاہرین نے ڈنمارک اور گرین لینڈ کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور گرین لینڈ پر قبضے کے منصوبے کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے تھے تاکہ صدر ٹرمپ کو ایک واضح پیغام دیا جا سکے کہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کے لوگ گرین لینڈ کے تحفظ کے لیے متحد ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی عزائم کے تناظر میں نیٹو کے رکن کئی یورپی ملکوں نے گرین لینڈ کے لیے اپنی فوجی دستے روانہ کیے ہیں۔ ان ملکوں میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، فن لینڈ، ناروے اور سویڈن شامل ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والا کوئی بھی ملک چاہے وہ چائنا ہی کیوں نہ ہو، امریکہ کے ساتھ ہونے والے ہر قسم کے کاروبار پر 25% ٹیرف ادا کرے گا۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران مظاہرین کو جان سے مار دیتا ہے تو یہ انتہائی سخت اقدام کیے جائیں گے۔ چائنا دوستو ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ گزشتہ سال چائنا نے ایران کی خام تیل کی برآمدات کا تقریباً 80% وصول کیا تھا۔ پابندیوں کے باوجود تیل کی ترسیل جاری رکھنے کے لیے ایران ایک پیچیدہ شیڈو فلیٹ نیٹ ورک پر انحصار کرتا ہے جس میں دوستو ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقلی شامل ہوتی ہے جو اکثر جنوب مشرقی ایشیا یا خلیج عرب کے پانیوں میں ہوتی ہے۔ اس میں بھی تیل کے کارگو کو دوسرے ممالک مثلا ملیشیا یا متحدہ عرب سے آیا ہوا ظاہر کیا جاتا ہے۔ چائنا نے دوستو گزشتہ سال ایران سے 1.95 کروڑ بیرل تیل وصول کیا تھا۔ اس طرح کے شیڈو ٹریڈ سے ایرانی حکومت کے لیے غیر رپورٹ شدہ آمدن میں سالانہ $43 بلین کے جمع ہونے کا تخمینہ ہے۔ ایرانی معیشت کے لیے دوستو یہ آمدن زندگی کی ڈور کی حیثیت رکھتی ہے جو پابندیوں، دائمی مہنگائی اور تیزی سے گرتی ہوئی کرنسی کے دباؤ میں ایک تنہا نظام حکومت کو سہارا دیتی ہے۔ تیل کے علاوہ ایران نے 2024 میں دنیا بھر کو $12.9 ارب کی اشیاء برآمد کی جن میں سے غیر تیل برآمدات کا 1/3 سے زیادہ حصہ چائنا کو گیا تھا۔ اسی عرصے میں ایران کی کل درآمدات کا تقریباً 40% یعنی $8.95 ارب بھی چائنا سے آیا تھا جو دونوں ممالک کے گہرے معاشی تعلقات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ایران کے دیگر بڑے تجارتی شراکت دار جو نئے 25% ٹیرف سے دوستوں متاثر ہو سکتے ہیں اس میں ترکی جو ایران کی غیر تیل برآمدات کا تقریباً 1/4 وصول کرتا ہے، بھارت، متحدہ عرب امارات اور پاکستان بھی شامل ہے۔ ان چاروں ممالک کے ادارے ایران کی پابندی زدہ تیل تجارت میں سہولت کار کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ تاہم یہ ٹیرف دوستو ان تمام ممالک کے لیے بڑے خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ 10% نیا ٹیکس امریکہ اور چائنا کے درمیان اکتوبر میں طے پانے والی نازک تجارتی جنگ بندی کو بھی سبوتاژ کر سکتا ہے جس کے تحت دونوں طاقتوں نے مکمل تجارتی جنگ سے پیچھے ہٹتے ہوئے نئے ٹیرف میں اضافے کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا یہ قدم دوستو چائنا کی جانب سے سخت جوابی کارروائی کو بھی جنم دے سکتا ہے کیونکہ چائنا ان چند ممالک میں ایک تھا جس نے گزشتہ سال امریکی درآمدات پر ویسا ہی ٹیکس عائد کرتے ہوئے امریکہ پر ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ تجزیہ کاروں نے بھی خبردار کیا ہے کہ یہ نیا ٹیرف عالمی سپلائی چینز اور تیل کی منڈیوں میں خلل ڈال سکتا ہے۔ اس خبر کے فوری بعد دوستو تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا تھا۔
ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ امریکہ نئے ٹیرف سے چائنا کو مستثنا قرار دے گا یا نہیں، تاہم چائنا کے لیے کسی قسم کی رعایت دینا ٹیرف کے اعلان کردہ مقصد کو کمزور کر دے گا، کیونکہ سب سے زیادہ تیل تو چائنا ایران سے خرید رہا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹیرف کا سختی سے نفاذ ایسے وقت میں چائنا کے ساتھ بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے، جب امریکہ کے تجارتی مذاکرات پہلے ہی نازک مرحلے میں ہیں۔ چائنا نہ صرف نایاب معدنیات پر اپنی بالادستی کے علاوہ جو برقی گاڑیوں اور جدید ٹیکنالوجی کی تیاری کے لیے ناگزیر ہے، چائنا اہم صنعتی پرزہ جات کی سپلائی چینز پر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔